اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 91 پڑھ لیا تھا نا، مستعلقہ تک۔ اچھا، اب ہے مسئلہ کہ ہاتھ پر اگر دوسرے اعضاء سے تری لگ جائے، جیسے مسح کرتے وقت پیشانی والی لگ جائے، کیا حکم ہوگا؟ کہا یہ کافی نہیں ہوگا اگر اسی پانی سے مسح کیا جائے جو نیا لگا ہوا ہے، اس جگہ سے نہ کرے، ادھر سے کر لے، کسی اور جگہ سے کر لے تو پھر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، نیا پانی استعمال نہیں کرنا۔ علیکم السلام۔ یہ سید سستانی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا، اگر اسی پانی سے کر لیا تو یہ کافی نہیں ہوگا، جیسے وہی مثال دیا پیشانی والا پانی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کہتے ہیں دلیل ہی نہیں ہے، جو یہ سارا وضو والا پانی ہے، نیا پانی وہ ہوتا ہے جو لوٹے وغیرہ سے لیا ہے، ٹوٹی سے لیا ہے، وہ نیا پانی ہے، یہ تو پیشانی والا جو ہے یہ تو وہی وضو والا پانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے مسح نہیں ہوگا، تو سید خوئی نے احتیاط واجب لگائی، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہے۔ احتیاط واجب کا معنی ہوتا ہے جہالت، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہی معنی کیا تھا نا۔ تو سید نے جو فتویٰ دیا، ایک روایت ہے، روایت اس میں امر آیا ہے، ثم امسح بقیت بما باقیہ، بما ثم امسح بفضل ما باقیہ فی یدک، یہ لفظ ہیں جو بچ گیا ہے ہاتھ پر، اس سے مسح۔ اس روایت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اور پانی استعمال کیا تو کافی نہیں ہوگا، ما باقیہ علی یدک اس کو نہیں کہیں گے جو پیشانی سے لگ گیا ہے، تو اس روایت کی وجہ سے۔ لیکن یہ روایت کہاں آئی ہے؟ یہ آئی ہے سید المرسلین جب معراج پہ گئے ہیں، تو وہاں والا وضو اور وہاں والا حساب کتاب، اور یہاں تو دنیا ہے، تو شاید اس وجہ سے بعض نے کہا ہو کہ دوسری روایات میں تو اس طرح کا امر نہیں آیا ہے، وہاں امر سید المرسلین کے لیے وہاں والا تھا، جنت والا تھا، یہاں دنیا والے آپ اس کو ادھر دنیا میں لے آتے ہو، اور کوئی روایت لے آتے ہو، اور ہمارے پاس روایت نہیں ہے جو امر دے رہی ہو۔ ویسے اور روایات میں ذکر ہوگا کہ جو باقی بچ گئی ہے اسی سے مسح کیا امام نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، روایات بیانیہ میں ہوگا باقی مقدار سے امام وضو کرتے رہے، مسح کرتے رہے، لیکن ان میں یہ والی بات نہیں ہوگی کہ اگر پیشانی والا لگ گیا ہے تو مسح ہی نہیں ہے، دوسری روایت میں یہ ملتا نہیں۔ تو وہاں والی روایت جو ہے ایک جس میں امر آیا ہے، اور امر کی تو پھر مخالفت نہیں کر سکتے، کی تو پھر کالم یجزے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، تو ہاتھ جب دھویا، یہاں پانی پھیرنے کے لیے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور وہی پھیرتے رہے، تو اب یہ کہیے تو ہاتھوں والا ہی ہے، ہاتھ ہمارا شروع ہی کونی سے ہوتا ہے، تو ہاتھوں والا ہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بار بار ادھر مارتا رہے، تو جب اس سے کر سکتا ہے مسح، تو یہی اگر اس ہاتھ پہ لگ جائے، اسی سے ہی سارا مسح کر سکتا تھا نا، تو یہی اس ہاتھ پہ لگا ہوا اور کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لو اختلط بلل الید ببلل اعضاء الوضو، اعضاء وضو کی بلل کے ساتھ خلط ہو گیا، یہاں مراد لیں گے وہ پیشانی والی، تو لم یجوز المس بہی، جائز نہیں ہے اس سے مسح کرنا۔ نعم لا باس باختلال بلل الید الجمنہ ببلل الید الجسرى، دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ والی آپس میں مل گئی ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے اختلاط ہوا ہے؟ الناشئ من الاستمرار فی غسل الیسری، کہ یہ اختلاط ہوا ہے جو بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت جو بار بار ہاتھ پھیرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے، بعد الانتہاء من غسلها، بعد اس کے کہ واقعی میں وہ دھل چکا تھا، کوئی سوئی کے نوک جگہ جتنی جگہ بھی باقی نہیں تھی، دھل جانے کے بعد بھی ہم ہاتھ مار رہے ہیں، تو اس سے یہ اختلاط ہو گیا ہے، بلل اس ہاتھ کی اس ہاتھ، ان کا اختلاط ہو گیا ہے۔
تو یہ کیوں بار بار ہاتھ ماریں؟ کہا بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ دھل جانے کے بعد بھی وہ مار رہے ہوتے ہیں، تو کہا یہ اس میں کوئی حرج نہیں، اما احتیاطاً بار بار مار رہا ہے، اول العادہ الجاریہ، یا عادت اس طرح جاری ہے عرف میں کہ دھلے ہوئے پر بھی وہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، تو کہا یہ عرف کی نگاہ میں کوئی رطوبہ زائدہ شمار نہیں ہوتی، یہ ساری ما باقیہ میں داخل ہے، ما باقیہ علی الیدین میں داخل ہے۔ اچھا، ہاتھ کی تری خشک ہو گئی ہے تو کسی عذر کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے، ایک دفعہ خام خواہ تاخیر کرتا رہا ہاتھ خشک ہو گئے، تو ہاتھ سے مراد وہی کونی سے لے کر واجب ہاتھ، علیکم السلام، خشک ہو گئے ہیں واجب ہاتھ بغیر عذر کے، تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہے، موالات ہی ختم، عذر کے ساتھ خشک ہو گئے ہیں تو اس صورت میں داڑھی سے لے سکتا ہے، داڑھی کے علاوہ بھویں جو ہیں ان سے یا مونچھوں سے یا چہرے پر اگر کہیں موجود ہے پیشانی پر، یہاں سے لے سکتا ہے مسح کے لیے، کہا نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا۔ ہمیں تو ایک روایت ملی ہے کہ اس میں تو آیا ہے کہ داڑھی کے علاوہ بھووں سے لے سکتے ہیں، اور اشفار العینین یہ جو ہوتی ہیں ان سے، اس کو کیا کہتے ہیں، پلکیں، یہاں سے، تو کہا ہاں روایت ہے، لیکن وہ روایت جو صحیح و سند نہیں، اس روایت کی سند میں اشکال ہے، وہ پہلے تو بڑی مزے کی سند ہے، پھر آیا کہ امن اخبارہ، ایک ایسے شخص سے روایت کی راوی نے جس نے امام سے سنا، وہ شخص کون تھا کوئی پتہ نہیں، تو اس روایت کی وجہ سے کہا ہم دوسری جگہ سے اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھووں سے لینے کی اجازت دے دیں، یہ نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہی داڑھی سے لینا ہی خلاف اصل ہے، اصل یہ ہے کہ ماباقیہ سے مسح کیا جائے اور کوئی تری نہیں لگانی۔ اب خلاف اصل جب ہم نے نکلنا ہے تو وہ اتنا ہی نکلیں جتنا روایات ہمیں لے جا رہی ہیں، جب روایات داڑھی کا کہہ رہی ہیں تو ہم اس سے آگے کیوں تجاوز کریں، ہمیں دلیل چاہیے، اور وہ جو دلیل آپ لائیں وہ تو ضعیف روایت ہے، وہ ضعیف سند ہے، لہذا داڑھی سے آگے کسی اور چیز سے نہیں لے سکتے آپ مسح کے لیے پانی۔ لو جفا ما فی علی الیاد من البلل، تری خشک ہو گئی ہے لعذر، عذر کی وجہ سے، ورنہ اس طرح جان بوجھ کے خشک کیا تو پھر وضو ہی دوبارہ کرنا ہے۔ عذر یہاں لکھا ہے نا، اور روایات جو اس جگہ آئی ہیں نا وہ ساری نسیان والی روایات آئی ہیں کہ بندے کو مسح کرنا بھول گیا اور اب خشک ہو گیا ہے، مسح کرنا بھول گیا اور خشک ہو گیا ہے۔ وہ جو نسیان ذکر ہوا ہے وہ بھی علی نحو تعیین نہیں ہے، کوئی اور عذر آ جائے نسیان کے علاوہ، تو نسیان علی نحو مثال ذکر ہوا ہے ان روایات میں، تو عذر کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے تو اخذ من بلل لحیتہ، داڑھی سے لے لے، وما صابہ، اور اس بلل سے مسح کرے، ولاوت الاولی ان یاخذ البلل من لحیتہ الداخلہ فی حد الوجہ، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ لحیہ جو حد الوجہ میں داخل ہے، اس سے نیچے نہ، اتنے تک جو اوپر والی ہے یہ اس سے لیا جائے، یہ احتیاط مستحب ہے، نیچے سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی جو بہت بڑی ہوئی ہے تو عادتاً جو داڑھی ہوتی ہے بڑی موٹ، وہ اس میں آئے گی جو کف میں آتی ہے مٹھی میں، اس سے آگے جو ہے وہ عادتاً سے بڑی ہوئی ہے تو اس سے پھر نہ لے، اسی میں لے جو حد سے نکلی ہوئی ہے، لیکن مٹھی میں جو آ رہی ہے عادتاً اتنی ہوتی ہے، اس سے لے، اس سے نیچے جو اگر داڑھی جا رہی ہے تو اس میں پانی ہے تو اس سے پانی نہ لے۔ ولاوت ان یاخذ البلہ من لحیتہ الداخلہ فی حد الوجہ وان جاز له الاخذ من المسترسل، اگرچہ جائز ہے لمبی داڑھی سے لینا، ایدن الا ما خرج عن المعتاد، ہاں اگر داڑھی آدھی لمبی داڑھی سے نکل گئی ہے، اتنی لمبی ہو گئی ہے تو اس نکلی ہوئی مقدار سے نہ لیں، اگر داڑھی پر بھی نہ ہو فإن لم يتيسر له ذلك، داڑھی سے بھی نہ مل رہا ہو تو اعاد الوضو، اب وضو دوبارہ کرے، ولا یکتفی بالاخذ من بلۃ الوجہ، چہرے والی جو بلال ہے اس سے نہ لے، علاوت وجوبا، داڑھی کے علاوہ جو چہرے پہ ہے اس سے اب پانی نہ لے مسح کرنے کے لیے، علاوت، کیونکہ وہ روایت جو ہے جو دوسری جگہ داڑھی کے علاوہ سے لینے کی اجازت دے رہی ہے وہ روایت کی سند میں اشکال ہے، تو احتیاط واجب ہے نہ لیں۔ کوئی اور مجتہد آپ کو کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ روایت مقبول آئے
لہذا آپ لے سکتے ہو تو پھر دروازہ کھول دیا، احتیاط واجب ہے، اس کی طرف رجوع کر کے بھووں سے اشفار العینین سے لے سکتا ہے۔ اچھا، اب ہے کہ کیا کوئی ایسا موسمی حالات ایسے ہوں کہ صحرا میں وضو کر رہا ہو انسان، بہت ہوا خشک چل رہی ہو نا، جیسے یہاں یہ عرب کا صحرا ہے، تو جلدی ہی کرنا پڑے گا، اگر تھوڑا بار بار وہ کیا نا تو سب خشک ہو جائے گا۔ ایسی مثلا ماحول اس جگہ کا ایسا ہے کہ فوراً خشک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر کافر نئے پانی سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے جب بچتا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی نسیان نہیں ہوا ہے، وہ پہلی صورت میں تو نسیان ہو گیا، یہاں بڑی سپیڈ میں یہ استعمال کر رہا ہے لیکن پانی خشک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں نیا پانی لے کر مسح کر سکتے ہیں، اور اس پر متعدد روایات ہمارے پاس ہیں۔ لو لم یمکن حفظ الرطوبہ فی الماء سے، ماء سے میں رطوبت کی حفاظت نہیں کی، ماء سے یہ یاد ہے، اس کو ماء سے کہیں گے، اور سر اور پاؤں ممسوح ہیں، ماء سے پر رطوبت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، خشک ہو جاتی ہے، لحار گرمی کی وجہ سے، او غیر ہی، یا کوئی ہوا چل رہی ہے، گرمی نہیں ہے۔ حتیٰ لو اعاد الوضو، اگرچہ دوبارہ وضو کرے تب بھی بلل نہیں بچے گی، تیسری بار کرے تب بھی نہیں بچے گی، مسح نہیں کر سکے گا، تو کہا جاز المس، علیکم السلام، جاز المس بماء جدید، نیا پانی کے ساتھ وضو کر سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے۔ یہ روایات ہمیں اتنی ملی ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بھائی ایک اور کام بھی ساتھ کر لے، احتیاط مستحب ہے، مسح اور یہ سارا کام کیا، اس کا وضو ہو گیا ہے، نئے پانی سے مسح کیا، ساتھ ایک تیمم بھی کر لے، کہ یہاں پر حالات ایسے بن گئے ہیں موسمی کے، وضو اس سے ہو نہیں سکتا وہ والا جو مطلوب ہوتا ہے، تو ساتھ تیمم بھی بڑھا لے، احتیاط مستحب ہے، کوئی فتویٰ احتیاط واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَوَاتِ اسْتِبَابًا الْجَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ، اس طرح والے وضو اور تیمم میں جام کر۔ آخری مسئلہ یہاں کا، امامے کے اوپر یا مکنا ہے خاتون کا، اس کے اوپر مسح کرنے چاہتی ہے، اگرچہ وہ پتلا ہی کیوں نہ ہو، مسح نہیں ہوگا، کیونکہ مس میں مس الجلد تھا علی الراس، اور جب درمیان میں کپڑا آ جائے گا تو مس الید علی الراس نہیں بنے گا، اگرچہ پانی گزر جائے گا اس میں، پانی پہنچانا صرف نہیں بلکہ مس الجلد الید تھی۔ لا یجوز المس علی الامامہ، بلکہ نہ او غیر ہما من الحائل، یا کوئی اور حائل چیز ہے تو مسح نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا رَقِيقًا، وہ حائل رقیق پتلی چیز ہے کہ لا یمنع من وصول الرطوبۃ الی ما تحتہ، رطوبت اس سے اس کے نیچے چلی جائے گی، وہ معنی نہیں بنتا، تب بھی مسح نہیں ہو سکتا۔ یہ ختم۔ آگے ہے کہ مس القدمین، پیروں کا مسح، پیروں کا مسح انگلیوں کے سروں سے لے کر کعبین تک ہے۔ کعبین کیا چیز ہے، اس میں اختلاف ہے، کیا مفصل ہے؟ ہاں مفصل، پہلے میں لفظ کعبین آیا ہوا ہے، والکعب ہو والمفصل، یہاں پھر اس میں جی، تو انہوں نے کعب کی پھر وضاحت کی ہے کہ کعب سے مراد، پرانی میں یہ بات ہے، نئی کتاب ایک لینی ہے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں نئی میں اس طرح ہے، یاجب مس القدمین من اطراف الاصابع الی المفصل فی امان الی مفصل بین الساق والقدم، نئی میں اس طرح ہے، تو یہ یہاں صرف لفظ تبدیل کیا، کوئی فتوی کی تبدیلی نہیں ہے، اس کتاب میں ہے کہ کعبین تک کرنا، اور کعب کیا ہوتا ہے، مفصل بین الساق والقدم ہے، یہ کعب کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ کعب میں اختلاف ہے علماء شیعہ کا، ایک نظریہ، ایک قول یہ ہے کہ کعب سے مراد یہ پاؤں میں ابھری ہوئی جگہ ہے، یہ والی، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جو خط مہوم بنتا ہے، ادھر ایک خط بنتا ہے، ایسے کر لو تو بنتا ہے، تو یہ والی جگہ ہے، ادھر کہہ رہے ہیں جیسے سستانی کہہ رہا ہے ادھر تک لے آنا، کوئی کہتا ہے احتیاط واجب بنا پر یہاں تک لے آنا، بعض کہتے ہیں نہیں کعب یہ جگہ ہے، ابھری ہوئی جگہ ہے۔ سنیوں کا نظریہ یہ ہے کہ کعب یہ ہے، جن کو ہم ٹخنے کہتے ہیں، سنی صاحب اس بات کے کہ کعب یہ ٹخنے ہیں اور یہاں تک پاؤں دھونے ہیں، ان کے ہاں تو ہیں ہی دھونے، تو ٹخنوں تک دھونے ہیں، یعنی وہ جو ہماری مفصل بنتی ہے اتنے تک ہی انہوں نے دھونا ہے، اور ہم نے سستانی کے نزدیک مفصل تک مسح کرنا ہے، تو یا ان کا مفصل سے تھوڑا اوپر ہے نا، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ مفصل یہاں ہے،
یہ تھوڑا 1-2 سینٹی میٹر اوپر جو ہے یہ ہے ان کے یہاں. تو سنی کے مقابلے میں ہم مفصل کا بھی کہیں یا اس جگہ کعب کہیں کہ بہرحال سنی جتنا اوپر ہم نہیں آتے. اب یہ اختلاف ہو گیا ہے تو بعض سستانی جیسے ہیں یہ کہیں گے جی ہم بعض روایات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. وہ زرارہ اور بکیر دونوں بھائی انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کعب کیا چیز ہے؟ تو امام نے کہا ہے کہ مفصل. لفظی مفصل آ گیا ہے روایات میں. تو ہم تو اس روایت اور دوسری روایات تو وہ کعب یہ جگہ کو کہہ رہی ہیں. تو یہ جگہ کو صراحتاً نہیں کہہ رہی، تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے دوسری روایات سے کہ یہ ابھری ہوئی جگہ جو ہے نا اس تک. تو سیاح جو ہے اس روایت کو اختیار کرتے ہوئے، روایت بھی صحیح و سند ہے تو اس کو اختیار کرتے ہوئے اب یہ آگے آپ جا کر جام کریں گے روایات میں کہ بھئی ان روایات کا کیا کریں جو ابھری ہوئی جگہ کی باتیں کر رہی ہیں. ولا صراحتاً انہوں نے نہیں کیا ہے، اشارتاً بات کیا ہے. تو ان کو ڈھالا گیا ہے ایک لحاظ سے سنی کی مخالفت میں کہ سنی اس طرف کہتا ہے نا تو وہ روایات کہہ رہی ہیں کہ ادھر ہوتی ہے کعب. سنی ادھر کہتا ہے تو وہ روایت کہتے ہیں کہ پاؤں کی پشت پر کعب ہے. اب وہ کہاں ہے پاؤں کی پشت پر؟ وہی مفصل ہے یا ابھری ہوئی جگہ ہے؟ اتنی صراحتیں ان روایات میں نہیں ہیں. تو جام ہو سکتا ہے ان روایات اور اس روایت جو کہہ رہی ہے کہ مفصل جو ہے وہ کعب ہے تو مفصل تک مسح کرنا ہے. ہاں یہ وہی آ گیا. قبہ وہی اوپر ابھری ہوئی جگہ ہے. ابھری ہوئی جگہ تک اگر کوئی اپنا مسح کے وقت ہاتھ روک دے تو احتیاط واجب بنا پر یہ کافی نہیں ہوگا. وہ لگائی احتیاط واجب ہے کہ اگر کوئی مجتہد ان روایات کے مطابق اور ان کو کوئی جمع کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے کہ قبہ تک ہو سکتا ہے اور آگے افضل پہ حامل کر دے، واجب نہ کہے افضل پہ حامل کر دے تو بھی ہو سکتا ہے. اس طرح بھی جمع ہو سکتا ہے کہ مفصل افضل ہو جائے گی ورنہ واجب مقدار یہی قبے تک ہے. قبہ کہتے ہیں قبہ نہیں ہوتا ساڈا بندہ جانا وہی قبہ ہوتا ہے وہی ہے ایک ہی بات ہے. ادھر قبہ بھی ملتا ہے کھانے والا بھی ہے ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے گیند کی طرح ابھرا ہوا آتا ہے. اچھا تو یہ پھر دونوں پیروں کا اکٹھا مسح اگر کوئی کرے تو بھی ہو سکتا ہے. بس احتیاط واجب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو دائیں پر مقدم نہ کرے کیونکہ ہمیں جتنی بھی روایات وضو بیانیہ کی ملیں گی کہیں بھی امام نے بائیں پاؤں کا پہلے اور دائیں کا بعد میں ایسے نہیں ملے گا. تو لہذا بائیں کو دائیں پر مقدم نہ کیا جائے. اکٹھے کر سکتے ہیں دونوں پیروں کا اکٹھا کر لیں. اور یہ آگے پھر وہ والی باتیں پیچھے کہ جی پاؤں کٹا ہوا ہے تو کتنا مسح کرنا، تو جتنا بچا ہوا ہے اس کا مسح کر لیں. اور اگر کوئی چیز زائد ہے پاؤں پہ اور وہ اس میں آ رہی ہے تو اس کے اوپر سے کرتے جائیں. راستے میں آ رہی ہے یہاں سے جو اتنے تک لے آنا ہے ہاتھ تو آگے آ گئی کوئی زائد چیز تو اس پر بھی کرتے جائیں. کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے سارے پاؤں پہ زائد ہے تو اس پر بھی ہاتھ پھیرتے جائیں. ابھرا ہوا گوشت ہے مطلب اسی طرح. اچھا یہاں پر بھی وہ پیچھے والی باتیں آئیں گی کہ ہاتھ خشک ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوگا، داڑھی سے لے لے گا. تو داڑھی والا صرف سر کے ساتھ خاص نہیں ہے، سر کا مسح کیا اور ہاتھ خشک تو داڑھی سے لے کر پاؤں کا کر لے. اور یہاں بھی وہ بات آئے گی کہ ہاتھ سے مراد صرف یہ ہتھیلیاں نہیں ہیں بلکہ کونی سے لے کر، تو وہ ساری پیچھے والی باتیں یہاں یا جب ماسل القدمین من اطراف الاصابع، اطراف الاصابع سے کرنا. یہ جو اطراف اصابع ناخنوں کے آگے والا گوشت اطراف اصابع میں ہے تو یہ ناخن کے اوپر سے شروع کر دیں. یہاں یہ نہ کریں، ایسے آگے سے شروع کریں. ادھر سے ہوگا نا تو وہ یقیناً اطراف الاصابع ہو گیا. تو یہ ایسے ہاتھ رکھ کے مشکل ہے. من اطراف الاصابع الی الکعبین، الٹا ہو سکتا ہے آگے آ جائے گا کہ یہاں مفصل سے شروع کر کے یہاں تک لے آئیں، اطراف اصابع پہ ختم کریں، یہ آگے آئے گا. والکعب هو المفصل بین الساق والقدم، مفصل کو کعب کہتے ہیں. ولاوت استحباباً تقدیم الرجل الیمنی
الجسرا احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پاؤں کا پہلے مسح کیا جائے بائیں کا بعد میں، اگرچہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ مَسْحُهُمَا مَعًا، دونوں کا اکٹھا مسح ہو سکتا ہے۔ نعم علاوت لزوماً عدم تقدیم الجسرا علی الیمنا، بائیں کا دائیں پر مقدم نہ کیا جائے۔ کما ان علاوت استحباباً ان یکون مس الیمنا بالیمنا والجسرا بالیسرا، یہ احتیاط مستحب ہے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں پر مسح کرے۔ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ مَسْحُ كُلٍّ مِّنْهُمَا بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پیروں کا دائیں ہاتھ سے یا دونوں پیروں کا بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ استعمال ہی نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حکم العضو المقطوع من الممسوح، حکم العضو المقطوع من المغسول، جیسے مغسول بازو کٹا ہوا تھا تو جو بچا ہوا ہوتا تھا اس کا ہم دھوتے تھے، اسی طرح پاؤں کٹا ہوا ہے تو جو بچا ہوا ہوگا اسی کا مسح کرتے ہیں۔ جو سارا کٹ گیا ہے تو اب تو آگے چیز ہی نہیں ہے جس پر مسح کیا جائے، وہ ساکت ہو جائے۔ وَقَذَا حُکْمُ الزَّائِدِ مِنَ الرِّجْلِ وَالرَّاسِ، پاؤں 3 ہیں کسی کے اور پتہ نہیں چل رہا کہ اصلی کون سا ہے اور اضافی کون سا ہے تو پھر سب پہ مسح کرے گا۔ سر 2 ہیں پتہ نہیں چل رہا تو دونوں پہ مسح کرے گا۔ حکم البلہ و حکم جفاف الممسوح والماء سے، پیچھے جو سارا آیا ہے کہ تری نئی نہیں لینی وہی ہاتھوں والی، یہ بھی یہاں بھی ہوگی بات۔ ممسوح خشک ہونا چاہیے، نداوہ ماذا یا مستحلقہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی یہاں آئے گا پیروں میں۔ ماں سے جو ہے وہ خشک ہو جائے تو نئی تری داڑھی سے لینی ہے یا نیا پانی استعمال، وہ ساری باتیں یہاں بھی آئیں گی۔ اچھا، پاؤں پر جو ہے بال ہوتے ہیں، کا جو بال تابع شمار ہو رہے ہیں جلد کے، کسی کے عادتاً انسان کے پاؤں والے بال تقریباً ہوتے ہی تابع ہیں، ایسے سر والے بالوں کی طرح بڑے بڑے نہیں ہوتے کہ ادھر ادھر لٹک رہے ہیں، تابع ہی ہوتے ہیں، تو تابع جو ہیں ان کا اوپر مسح کرتے جائیں اور آگے چلیں، جلد سمیت دونوں کا مسح ہو جائے۔ اور اگر تابع شمار نہیں ہوتے تو پھر ان کو صاف کرنا پڑے گا، بلیڈ کے ساتھ کریں، جیسے بھی کاٹ کے مسح کی جگہ ڈھونڈیں، پاؤں کی جلد پر پھر مسح کرنا پڑے گا۔ لا یاجب المسح علی خصوص البشرہ، صرف جلد پر مسح یہ واجب نہیں ہے، بل یجوز المسح علی شعر النابت فی ایضا اذا ادى شعر من توابع البشرہ، جلد کے توابع میں شمار ہو رہے ہیں تو بالوں کے اوپر ہو جائے، جلد تک نہ بھی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیان لم یکن تابع ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیان لم یکن خارجا عن المتعارف، متعارف مقدار سے خارج نہ ہو، وإلا اگر متعارف مقدار سے خارج ہیں، لمبے لمبے بال ہیں پاؤں پر تو واجب المسح علی البشرہ، جلد پر مسح کرنا۔ بالوں کا کیا کریں؟ پھر وہ جس طرح دوسرے موانع ہٹائے جاتے ہیں، بال بھی معنی بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہٹایا جائے گا، صاف کیے جائے گا۔ اچھا، کیا جراب پر مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تقیہ کی صورت میں ہاں، تقیہ جو خوف والا تقیہ ہوتا ہے، ڈر ہے جان مال عزت کا، تو پھر سنی جراب پر مسح جیسے کر رہے ہیں آپ بھی ساتھ جراب پر مسح کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح امر دائر ہو جائے کہ یا جراب پر مسح کرنا ہوگا یا پاؤں کو دھونا ہوگا، کوئی ایک کام کرنا ہوگا، اپنے والا مسح نہیں کر سکتے، کوئی ایک کام کرنا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اگر آپ پاؤں کو دھوتے وقت مسح کر لیں اپنے والا اور دھو بھی لیں، ایسے کر کے آگے ٹوٹی کے کرتے کرتے ایسے کر لیا، ایسے چکر کر سکتے ہو تو یہی چکر کرنا ہے، نہ کہ جرابوں پہ پھر مسح کرنا ہے، دھو بھی لو اور اس طرح جو ہے بس کوئی عقل استعمال کرنا، ایسے نہ ہو کہ جان نہ چلی جائے۔ وہ جوب سے آ رہے تھے، دہشت گرد ہمارے ساتھ تھا گاڑی میں، فون کر رہا تھا عربی میں کہ آگے بندے کو قائل کر رہا تھا خود کوئی دھماکہ کرنے کے لیے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عربی میں یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے پتہ ہے، میں جو ساتھ بیٹھا تھا طالب علم تھا، ادھر نجف میں آ رہا تھا اکیلے اس وقت، تو وہ قائل ہاں ابھی تم کر سکتے ہو، کیا مسئلہ ہے، ساری عربی۔ اس دن بڑا ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے کوئی ڈرون آ جائے سب کو جائے وہ ہلاک کرتا اور چلا جائے، یہ حال ہے۔
کچھ ایسے علاقے بھی ہیں۔ تو کہا آپ تکیہ کی صورت میں مسح کر سکتے ہیں جرابوں پر، اور اگر امر دائر ہو جائے کہ یا جرابوں پر کرنا ہوگا یا پاؤں دھونے ہوں گے تو پھر دھونے والا کام کرو نا، تاکہ مسح بھی ساتھ ہو جائے، ولا ماء جدید سے ہو جائے۔ تھوڑا ٹوٹی جو چل رہی ہوگی تو نیا پانی بھی لگ جائے گا، اس میں کچھ مسح تو ہو رہا ہے اگرچہ ماء جدید سے ہوگی، تب بھی وہ والا کام اختیار کرنا ہوگا۔ لا یاجب لا یجزی المس علی الحائل، حائل پر مسح نہیں ہو سکتا، کل خوف والجورب، خوف وہ نہیں ہوتی تھی، اس کو اردو میں کیا کہتے تھے، جوتی کی جگہ جو پہنتے ہیں، موزے اور جراب جو ہے، موزہ اور چیز ہوتی ہے، دیکھا ہوا ہے، چمڑے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، بغیر ضرورت کے، مجبوری کے علاوہ نہیں، مجبوری بھی، ہر مجبوری میں بھی اجازت نہیں ہوگی، مجبوری تکیہ والی ہو تو پھر اجازت ہوگی ان پر مسح کرنے کی۔ بل یشکل ایضاً علی اجتذاب ما ضرورت کے وقت بھی، یعنی سردی ہے تب بھی یہ اشکال ہوگا، جراب والا مسح کافی نہیں ہوگا۔ فی غیر حال تکیہ الخوفیہ، تکیہ جس کی وجہ سے خوف ہو، اس تکیہ کے علاوہ آپ جراب پر مسح نہیں کر سکتے۔ یہ خوفیہ جو ہے نا، یہ کوئی احترازی قید نہیں ہے، تکیہ ہوتا ہی خوفیہ ہے، تو یہ وہ والی نہیں ہوتی، وضاحت والی قید، اس کو توضیحی کہتے ہیں جس کو۔ فلا یترک الاحتیاط حینئذ بضم التیمم، اگر آپ کا تکیہ خوفیہ نہیں ہے، مجبوری ہے، سردی ہے، اس وجہ سے آپ جراب پر مسح کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے کریں کہ جراب پر مسح بھی کر لیں اور ساتھ تیمم بھی کر لیں، احتیاط واجب۔ اور اگر تکیہ خوفیہ ہے تو پھر آپ کا جراب والا مسح کافی ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ باقی مجبوریوں میں ساتھ پھر تیمم کرنا ہوگا۔ جیسے ایک بندہ گلیشیئر پر جب ہوتا ہے نا، گلیشیئر پہ جس نے اتارا نا اپنا وہ پاؤں نکالنے مسح کے لیے، اس کا پھر وہ پاؤں شاید کاٹنا ہی پڑ جائے، تو وہ خاص لباس ہوتا ہے ان کا، سیاچین میں جیسے فوجی ہوتے ہیں، تو انہوں نے مسح کرنا ہے تو اوپر ہی کرنا ہوگا، الا یہ کہ ان کا کوئی نظام تو ہوتا ہوگا، اتنی جو فوج گئی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر بالکل وضو نہیں کر سکے گا تو پھر تیمم میں چلا جائے گا مسئلہ۔ تو کہاں گئے؟ تو اور تکیہ کے علاوہ والی ضرورت میں ساتھ تیمم کو بھی ملا لے۔ اما فی حال تکیہ فیجتز بہ وان کان الاحتیاط فی ما علیہ، تکیہ کی صورت میں یہ جراب والا مسح کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ساتھ تیمم ملا لیا جائے، ورنہ فتویٰ نہیں ہے۔ احتیاط فی ما علیہ یعنی احتیاط مستحب، یہاں بھی آئے کہ ساتھ تیمم کر لے، تکیہ والا وضو کر کے ساتھ تیمم کر لے، احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ والا مسح کافی ہے۔ اب یہ وہ والا کہ کس کو اختیار کرے، لو دار الامر بین المس علی الخف والغسل للرجلین، للتکیہ، تکیہ کی وجہ سے ایک کام کرنا ہوگا، یا جراب پر مسح یا پاؤں دھونے ہوں گے، تو اختیار آسانی دوسرے کو اختیار کرے، اذا کان متضمنا للمس ولو بماء جدید، جب دوسرا یعنی غسل میں ساتھ مس بھی کر لے گا اگرچہ نئے پانی کے ساتھ۔ اما ما دوران الامر بین الغسل بلا مس و بین المس علی الحائل، اگر امر اس طرح دائر ہوگا کہ صرف یا تو دھونا ہوگا، ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا پاؤں پر تکیہ کی وجہ سے، یا پھر جراب پر مسح کرنا ہوگا، تو پھر کا اختیار ہے، جو بھی کرے کر سکتا، یا تخیر بنا ہوگا۔ سمجھ آئی دوسری کی کہ امر دائرہ ہے کہ صرف دھونا ہے، مسح نہیں ہو سکے، دوسرا ہے کہ یا جراب پر مسح کرنا ہے، تو پھر اختیار ہے، جو بھی کر لے۔ اچھا، تکیہ میں مکان اور زمان کے لحاظ سے عدم المندوبہ شرط ہے۔ یہ کیا مطلب؟ عدم المندوبہ یعنی عدم امکان ترک تکیہ، یہ شرط ہے۔ اگر ممکن ہے نا آپ تکیہ ترک کر کے کسی جگہ چھپ کر اپنے والا وضو کر سکتے اور کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تو پھر آپ تکیہ نہیں کر سکتے۔ تکیہ وہاں ہوتا ہے جب ترک التکیہ ممکن نہ ہو، ترک التکیہ ممکن نہیں ہے تکیہ کا ترک کرنا، تو وہاں تو تکیہ کرنا ہے۔
جہاں تکیہ کا ترک کر کے اصلی وضو کرنا ممکن ہے، چاہے آپ کو تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں، جس میں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ آپ کے لیے حرج مشقت بن جائے، کیونکہ لا حرج فی الاسلام، تو آپ پیسے بھی لگانے پڑ جائیں تو لگا لیجئے گا اور تکیہ نہ کیجئے گا۔ جب ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ تکیہ کریں گے۔ تو مکان زمان کے لحاظ سے بھی یہی شرط ہے کہ ایک زمان ایسا ہے جس میں آپ کو تکیہ والا وضو کرنا پڑے گا، تھوڑی دیر اگر صبر کر جائیں تو یہ لوگ چلے جائیں گے، مکان وہی ہوگا، زمان تبدیل ہونے سے یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر آپ اپنے والا وضو کر لیں، تو پھر آپ ابھی وضو نہ کریں، پھر اپنے والے کے لیے انتظار کریں۔ تو یا مکان تبدیل کر لو، اس جگہ کو چھوڑ کے ادھر دوسری جگہ جا کر آپ اپنے والا کر سکتے ہیں، تو پھر یہ مکان چھوڑو اور وہاں جاؤ۔ اور جب نہ مکان اور نہ ہی زمان کے لحاظ سے آپ کو تکیے سے بچنا ممکن نہیں ہے تو پھر تکیہ کر سکتے ہیں۔ یعتبر عدم المندوحہ فی مکان تکیہ، عدم المندوحہ کا معنی یہ ہے کہ عدم الامکان، مکان تکیہ میں عدم امکان ترک التکیہ یہ شرط ہے، عدم المندوحہ یعنی عدم امکان ترک التکیہ، اس کا یہ معنی ہے عدم المندوحہ، یہ شرط ہے عدم امکان ترک تکیہ، ترک تکیہ ممکن نہ ہو، یہ شرط ہے تکیہ کے جائز ہونے میں۔ فلو امکنہ ترک التکیہ، اگر اس کے لیے تکیہ کا ترک کرنا ممکن ہے، وإراۃ المخالف عدم المخالفہ، اور مخالف دیکھ رہا ہے ایسے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ سنی ہے، مخالفت بھئی ہماری کاری نہیں رہا، اس طرح اگر آپ کر سکتے ہیں لم تشرع تکیہ، پھر آپ کے لیے تکیہ جائز ہی نہیں ہے، مشروع ہی نہیں ہے۔ تو مکان کے لحاظ سے یہ شرط ہے عدم امکان ترک ہے۔ بل یعتبر عدم المندوحہ فی الحضور فی مکان التکیہ و زمان ایضا، بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ ایسے مکان میں حاضر ہونا جہاں آپ کو تکیہ کرنا پڑے گا، تو آپ پہلے گھر سے اگر وضو کر کے جا سکتے ہیں تو پھر گھر سے کر کے جائیں، یا زمان کے لحاظ سے بھی عدم مندوحہ شرط ہے کہ اگر آپ ایسے زمان میں وضو کر سکتے ہیں جس زمانے میں آپ نے تکیہ نہیں کرنا ہوگا تو پھر اس زمانے کا انتظار کریں، اس وقت جا کر۔ ولا یترک الاحتیاط ببذل المال، احتیاط کو ترک نہیں کیا جائے گا، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ پیسے خرچ کر لیں تاکہ تکیہ سے بچ جائیں، ببذل المال لرفع الاضطرار، اس اضطرار کے ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے تو بھی کریں۔ وَإِنْ كَانَ الاضطرار عن تکیہ، اگرچہ یہ اضطرار جو آپ کا بن گیا ہے تکیہ کی وجہ سے بنا ہے، تو اس اضطرار کے دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں تو بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ پیسے خرچ کرو اور اصلی وضو کرو۔ ما لم یستلزم الحرج، جب حرج لازم نہ آ رہی ہو پیسہ خرچ کرنے سے، تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور آپ اپنا اصلی وضو کر لیں گے تو پھر تھوڑے پیسے خرچ کریں، ہاں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے حرج لازم آئے گی تو پھر زیادہ پیسے خرچ کرنا واجب نہیں ہے، آپ تکیہ والا وضو کریں گے۔ آخری مسئلہ نہ بلکہ ایک اور بھی ہے کہ تکیہ کا جو مسوغ تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے جو مخالف ہیں اور مار ڈالیں گے، وضو آپ نے شروع کیا تو انہی والا شروع کر دیا، وضو کے دوران وہ چلے گئے، تو اب کیا ہوگا؟ کہا جہاں سے ان والا کیا ہے نا کام خراب، بازو ایسے دھونے پڑ گئے نا اوپر، ابھی چہرہ آپ کا تر ہے اور موالات باقی ہے تو بازوؤں سے پھر دوبارہ شروع کر دیں، جو غلط کام کیا ہوا ہے نا تکیہ والا، وہ چلے گئے جن کی وجہ سے کیا، تو یا بازو آپ نے اپنے والے دھو لیے تھے کسی طرح ٹوٹی کے آگے پکڑا تھا اور سر کا پیروں کے مسے پہ آپ پہنچ چکے تھے اور پیروں کا مسا آپ نے جرابوں پر کر دیا تھا، باقی سارا اپنے والا وضو کیا، اب وہ چلے گئے اور ابھی بھی آپ کی تری بھی باقی ہے اور موالات بھی باقی ہے، تو پھر جرابیں اتار کر پیروں پر مسا کرو، اور اگر موالات باقی نہ رہے تو پھر موالات ختم ہو جائے تو دوبارہ وضو کیا جاتا ہے، ہم آپ کو کہیں گے کہ دوبارہ وضو کرو۔ یہ تھا جب وضو کے دوران تکیہ ختم ہو گیا، اگر وضو کر لیا ہے اور اس کے بعد تکیہ ختم ہو گیا ہے تو اب وہ والا وضو کافی ہوگا یا وہ والا ختم اور اپنے والا واجب ہو جائے گا؟ تو یہ نظریہ یہاں سے نے کچھ نہیں لکھا ہے،
یہ تابع ہے کہ وہ جو اصول مظفر میں آپ نے پڑھا ہے کہ اوامر اضطراریہ جو ہوتے ہیں ان کا امتثال واقعی ہوتا ہے یا ظاہری ہے. ظاہری ہے تو آپ تو آپ تو واقعی حاصل کر سکتے ہو، تو وہاں پر اجزاء کے قائل ہو یا عدم اجزاء کے. سید خوئی تو اجزاء کا قائل ہے. سید سستانی شاید یہ والی بات آگے جبیرہ کے بعد کہیں لکھیں. ظاہر تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اجزاء کے قائل ہو. بہرحال ابھی یہاں صرف یہی مسئلہ لکھا ہے کہ وضو کے دوران ختم ہو گیا ہے تقیہ کا مورد تو دوبارہ وضو کرو اگر موالات ختم ہو گئے، اور موالات باقی ہے تو وہیں سے اصلاح کرو جہاں سے وضو کو خراب کیا، یعنی اپنے والا چھوڑ کے سنیوں والا کیا. اذا زالت التقیہ المسوغہ، جو تقیہ جائز قرار دے رہا تھا، لغسل الرجلین، پاؤں کے دھونے کو جائز قرار دے رہا تھا، او المسح علی الحائل، یا جرابوں پر مسح کو جائز قرار دے رہا تھا اور آپ مسح کر چکے. ولم یمکن اکمال الوضوء علی الوجہ صحیح شرعاً، وہ تقیہ کا سبب بھی زائل ہو گیا، لوگ چلے گئے ہیں اور اب آپ وضو کا اکمال نہیں کر سکتے. اکمال یعنی وہیں پیروں کا مسح وہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ لفوات الموالات، کیونکہ موالات ختم ہو گئی ہے. تو اب آپ کو وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وضو نئے سرے سے کرنا ہوگا، یا موالات باقی ہے تو دوبارہ مسح کرنا ہوگا. اس کے اجزاء کو وہ کافی نہیں سمجھتے. وضو کے دوران ہی وہ چلے گئے ہیں. واجبات اعادت، تو موالات ختم ہو گئے تو اعادہ واجب. وضو کے بعد اگر وہ چلے گئے ہیں تو اب دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر آپ اس نظریے کے قائل ہیں کہ اوامر اضطراریہ جو ہوتے ہیں نا، یہ تقیہ والا وضو اضطراری امر ہے، یہ اوامر واقعیہ ہوتے ہیں، حکم ظاہری نہیں ہوتے، تو واقع کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے، لہذا آپ کو طہارت حاصل ہو گئی. طہارت حاصل کرنے کے 3 اسباب ہیں. ایک وضو جو اصلی ہے ہمارے والا، دوسرا ہے تیمم، وہ ہماری تکلیف نہیں کی، تیسرا ہے وضو تقیہ والا. تو طہارت تو ہمیں حاصل ہو گئی. اگر اس کو واقعی سبب کہیں تو پھر ہم اجزاء کے قائل ہوں گے. نہیں کیا تو ان کی بات شیخ مظفر کی اصول تو کہہ رہی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ اوامر اضطراریہ جو ہیں وہ واقعیہ ہیں، الا یہ کہ کوئی دلیل خاص آ جائے اور وہ کہے کہ بھئی آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے. مبطلات وضو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن کی وجہ سے تقیہ تھا وہ چلے گئے، وہ باطل ہو گئے تو ہے، ورنہ اجزاء کا قائل ہونا پڑے گا. لیکن ہم یہ دیکھیں گے آگے. مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ سید نے یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے. یہ شاید جبیرہ کے آخر میں ادھر کہیں ہو. جبیرہ میں تو یہ مسئلہ ہے، جبیرہ والے میں یہ مسئلہ ہے. آگے آ جائے کہ جبیرہ والا وضو کر لیا اس کے بعد صحیح ہو گیا ہے بندہ، تو وہ جبیرہ والا وضو کافی ہے. یہ اوامر اضطراریہ کی مثال تھی نا، تو اس میں سید نے لکھا کچھ نہیں ہے. اب ہم ڈھونڈیں گے، یہ کل تک میں ڈھونڈ لوں گا. آخری مسئلہ کہ پاؤں کا مسح انگلیوں کے سروں سے کعبین تک تدریج بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہو نا، یہ ایسے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ادھر رکھ لے تھوڑا سا حرکت، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہو کر جہاں اور ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے کر تو بھی ہو سکتا ہے. یہی بات ہے. یجوز فی مس الرجلین ان یضع یدہ علی الاصابع، انگلیوں پر ہاتھ رکھے، ویمسح الی الکعبین بالتدریج، تھوڑا تھوڑا کھینچتا ہے سارا چلا جائے کعبین تک یعنی مفصل تک. ویجوز ان یضع تمام کفہ علی تمام ظہر القدم من طرف الطول الی المفصل، سارا ہاتھ رکھ کے ویجرها قلیلا، تھوڑا سا حرکت دے دے، بے مقدار صدق المس، کہ مس صدق کر لے. مس میں حرکت ہوتی ہے نا. بل یجوز ان نقص، نقص بھی جائز ہے یعنی الٹ عکس، مفصل سے لے کر انگلیوں کے سروں تک، علل وجہین، دونوں طریقوں سے، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ تدریجاً لے جائے یا ہاتھ پورا رکھ کے آگے حرکت دے. میں یبتدئ من الکعبین وینتہی باطراف الاصابع، کعبین سے شروع کرے اور اطراف اصابع تک لے جائے. اور اس میں ہمارے پاس روایت ہے کہ امام نے فرمایا لا باس بمس القدمین مقبلان و مدبران، مقبلان اس طرح اور مدبران. الحمدللہ. ہاں
اچھا یہ پھر او بھائی صبر لا توضع 101 مسئلہ لا توضع علی خلاف مقتضی تقیہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ تقیہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نے پاؤں کو دھونا ہے اور آپ نے کہا مار جتنی دیتے ہیں مارنے دو میں مسح اپنے والا کروں گا اور آپ نے اپنے والا وضو کیا ہے تو ابھی یہ والا وضو جو ہے نا یہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے واقعے کے مطابق عمل کر لیا ہے لام تاجب الیادہ اگرچہ آپ گناہ گار ہوئے ہیں تو یہ والا گناہ جو ہے یہ قصد قربت میں خلل نہیں ڈالے گا آپ کا وضو صحیح ہے اور گناہ گار ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ گناہ ہے